السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے ذکر کی فضیلت ہے۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ہم جو بھی نیکیاں کریں گے، جو بھی نیک اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر دینے والا ہے، بہت بڑا ثواب دینے والا ہے۔ اور ویسے ہی رمضان کے مہینے میں شیاطین قید کر دیے گئے، اور اسی طرح جہنم کے دروازے بھی بند ہیں، جنت کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، اور وقت بھی بہت ملتا ہے ہم لوگوں کو، کیونکہ صبح بھی جلدی جاگتے ہیں اور نفل نمازیں پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں کرنے والے اعمال میں سے ایک اہم عمل ذکر بھی ہے۔ ویسے تو یہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، کبھی بھی، بلکہ ہمیشہ کرنا چاہیے، اور ذکر ایک ایسا عمل ہے اور اتنا آسان ہے کہ وہ جتنا آسان ہے ہم لوگ اتنا ہی اس عمل سے لاپرواہ، ہم لاپرواہی برتتے ہیں، اس عمل سے بہت دور آج مسلمان نظر آتے ہیں۔ حالانکہ اس کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ پاکی کی ضرورت ہے، نہ کسی وقت کی ضرورت ہے، نہ کسی جگہ کی ضرورت ہے، کبھی بھی، کہیں بھی، کسی بھی حالت میں اور ہمیشہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ اتنا آسان عمل ہے، چلتے پھرتے ہر جگہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم مسلمان اتنا آسان عمل، بلکہ بہت بڑا ثواب والا عمل ہے، اس کو اتنا ہی چھوڑ رہے ہیں، اس سے اتنا ہی ہم لوگ دور بھاگ رہے ہیں۔ اصل میں ہم کیا سمجھے، اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر بولے تو تسبیح لے کے بیٹھ جانا ہے، یا کسی خاص جگہ پر بیٹھ جانا ہے، مصلی یا جانماز بچھا کے بیٹھ جانا ہے، لوگوں سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جانا ہے، یا نماز میں مسجد میں جا کے کسی ایک کونے میں جا کے بیٹھ کے ذکر کرنا ہے، یا پھر جنگلوں میں جا کے کرنا ہے۔ اصل میں کیا ہے، یہ سب چیزیں ہم لوگ سوچ لیے کہ اب اس کے لیے یہ سب چیزیں کرنا، بھائی کہاں بولے وہاں نہیں کر سکتے، ہاں ذکر بولے تو ایک خاص عمل ہے، وہ خاص طریقے سے ہی کرنا، اس لیے یہ سب چیزیں کون کرو، اس لیے چھوڑ دو، چلو ذکر ہی نہیں کرنا۔ اس طرح ہم لوگ کیا ہے، ذکر سے دور بھاگ رہے ہیں۔ بلکہ ذکر کا اصل میں مطلب ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہ ذکر ہے۔ اللہ کی تعریف کرنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ ذکر ہے۔ یاد رکھو، ہم لوگ دنیا کی ہر چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر ذکر کی بات آئے تو دنیا کی ہر چیز کا ہم لوگ ذکر کر لیتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اگر ہم لوگ دیکھیں گے، جیسا کہ عام طور پر فضول چیزوں کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کا مطلب ہی یاد کرنا، کسی چیز کا یاد کرنا، تذکرہ کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کی بڑائی کرنا۔ تو ہم بہت ساری چیزوں کی تعریف کر لیتے ہیں، بڑائی کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ اگر جس کو پالیٹکس کا شوق ہے، وہ ہمیشہ اسی کی بات کرتا، جہاں چاہو جہاں ملو، بھائی کون سے پارٹی کا لیڈر آج کیا بولا، آج نیوز میں کون سے پارٹی کے تعلق سے کیا آیا، کون کہاں گئے، کون سا MP کیا بولا، کون سا MLA کیا بولا، کون جیتا کون ہارا، آنے والے الیکشن میں کیا ہونے والا ہے، دیکھو انہیں ایسا وہاں پر سپیچ دیا، انہیں ویسا، اور کون سا لیڈر کب آ رہا، اس سے ملنا کب، اس سے جلنا کب، اس کے قریب جا کے تصویریں لینا، اس سے ملاقات کرنا، اس کے ساتھ اپنی تصویر، اس کے ساتھ اپنی سیٹ۔ یہ اب اس کو ہمیشہ وہی دھن ہے، اسی کو یاد کرتا، اسی کا ذکر کرتا، ایسے گزر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو جو فلموں کی عادت ہے، وہ فلموں کے بارے میں، ایکٹر کے بارے میں، ایکٹریسز کے بارے میں، بلکہ آج ایکٹر ایکٹریسز تک نہیں رہا، کچھ دنوں تک تو یہ ایکٹر ایکٹریسز تک تھا، لیکن آج تو ڈائریکٹر، میوزک ڈائریکٹر، کوریوگرافر، ہر چیز کے بارے میں جانکاری حاصل ہو رہی ہے۔
ان کی پوری تفصیلات لیتا ہے، ان کے بارے میں سنتا ہے، ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ پھر اسی طرح جن لوگوں کو کپڑوں سے محبت ہے وہ ہمیشہ کپڑوں کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو موبائل کے تعلق سے دیوانگی ہوتی ہے کہ کون سا ماڈل آیا، کس کا کیمرہ اچھا ہے، کس میں کون سی کوالٹی ہے، ہمیشہ موبائل کا ذکر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اسی طرح شہروں کے بارے میں، گاڑیوں کے بارے میں، پیسوں کے بارے میں، جائیداد کے بارے میں، جس کو جس سے شوق ہے وہ اس کی بات کرتے رہتا، اس کا ذکر کرتے رہتا، حالانکہ اس کو ذرہ برابر فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ہم سے پوچھے کہ بھائی ابھی IPL چل رہا، تو بہت سارے نوجوانوں کو اس کا صبح سے لے کر شام تک اس کا ہی ذکر کرتے رہتے کہ کون کتنے چھکے مارا، کون کتنے فور مارا، کہ کون کتنے رنز بنایا، کون سے ٹیم میں کون ہے، پوری جانکاری حاصل ہے آج نوجوانوں کو۔ بلکہ اس کو لے کر تو کیا بولتے ہیں، وہ بیٹنگز وغیرہ بھی چلاتے ہیں، اس کو لے کر تو نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہاں یہ کرکٹ کے خاطر روزے چھوڑ دیتے ہیں، ہاں جھوٹ بول لیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، بلکہ یہاں پر بیٹنگ چلتی ہے اس کو لے کر کے، شام میں ہونے والے میچ کو لے کر ابھی سے کون کتنے پیسے لگائے گا، کس کی ٹیم جیتے گی، کون اس میں کتنے رنس بنائے گا، اس طرح کا ذکر پورا دن اسی کا، یہ 1-2 مہینے پورا ذکر اس کا ہی چلتا، IPL کا ہی ذکر پورے نوجوانوں کی زبانوں پر ہوتا ہے۔ رمضان جیسے مہینے کو اور راتوں میں تراویحوں کو بھی چھوڑ کر یہ کرکٹ کے بارے میں بات کرنا اور اس کو دیکھنا، یہ سب چیزیں، اور اس میں حرام کام، یہ پورے چیزیں بیٹنگس وغیرہ لگانا۔ یاد رکھو، اصل میں یہاں پر بولنا چاہ رہا یہ کہ آج ہم صرف اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے باقی ہر چیز کا ذکر کر رہے ہیں۔ عورتوں کا طریقہ الگ ہے ذکر کرنے کا، دنیاوی چیزوں کا، مردوں کا الگ ہے، حالانکہ وہی زبان چلتی، پھر زبان کا وہی چلنا ہے، الگ سے کوئی ذکر کرنے کے لیے الگ زبان کوئی اس کو کھینچنا پڑتا یا کچھ کو مروڑنا پڑتا، اس کو کوئی تکلیف دینا پڑتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہی جو باتیں ہم دنیا کے بارے میں کرتے، وہی باتیں اگر اللہ کے بارے میں کریں گے تو وہ اللہ کا ذکر ہو گیا۔ تو یاد رکھو، ہم لوگ اس ذکر سے بہت زیادہ دور بھاگتے نظر آتے ہیں، اور اسی زبان سے اللہ کا ذکر بھی کر کے نیکیاں کما سکتے ہیں، تو اسی زبان سے آج گالیاں دے کر، چغلیاں کر کے، غیبتیں کر کر، جھوٹ بول کر، جھوٹ سن کر، دھوکہ دے کر، ہم لوگ اسی زبان سے پھر گناہ بھی کما رہے ہیں، گناہ بھی کما رہے ہیں۔ زبان ایک ہی چیز ہے، اس کو استعمال کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں، کیسا استعمال کریں گے ویسا، اگر اچھے ہی کے لیے استعمال کریں گے تو نیکی، برائی کے لیے استعمال کریں گے تو پھر اس کے لیے گناہ ہو رہا ہے۔ اصل میں پوری زندگی اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دیکھیں گے تو ایک ایک قدم قدم پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ذکر بتائے۔ ذکر کا مطلب خالی سبحان اللہ الحمدللہ بولنا، ہاتھ میں تسبیح لے کے کسی ایک جگہ بیٹھ جانا نہیں ہوتا، جیسا کہ میں بولا، یاد رکھ لینا، اللہ کی یاد، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، بڑائی بیان کرنا، اللہ کی تعریف کرنا ذکر ہے۔ تو دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح جاگنے سے لے کر انسان جاگا دعا سکھائے، نیند سے جاگنے کے بعد دعا کون سی پڑھنا ہے، حمام جا رہے دعا سکھائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کپڑے پہن رہے دعا سکھائے، کھانا کھانے بیٹھے دعا سکھائے، ہر اچھے کام کے لیے بسم اللہ، یہ ذکر ہے، بسم اللہ بولنا ذکر ہے۔ کوئی مسلمان نظر آیا سلام کرے السلام علیکم، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی رحمتیں تجھ پر ہو، بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، دیکھیے اللہ کا نام لے رہے، اللہ کو یاد کر رہے، یہی تو ذکر ہے۔ ہر چیز میں رات کو آرام کر رہے، آرام کرنے سے پہلے بھی ذکر ہے، دعا پڑھ کے سونا ہے۔ تو اس طرح قدم قدم پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ذکر بتائے۔ اس کے علاوہ پھر صبح شام کے اذکار تو الگ ہی ہے، اور پھر اس کے علاوہ اگر چلتے پھرتے اگر ہم اللہ کی تعریف کریں، اس کے فضائل کیا ہے انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، جیسے سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ، تو یہ سب ذکر ہے، چلتے پھرتے کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک انسان 24 گھنٹے اگر وہ سوچے تو اپنی زندگی میں ذکر بہت زیادہ کر سکتا ہے۔ کوئی اچھی چیز کو دیکھ لیے ماشاءاللہ بولے، کیا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے؟ سبحان اللہ بولے، اچھی چیز دیکھ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کوئی اگر ہمارے کو کوئی چیز لا کے دے دیا جزاک اللہ خیر، دیکھیے اللہ کا نام، ماشاء اللہ اللہ کا نام، سبحان اللہ اللہ کا نام، جزاک اللہ اللہ کا نام، بارک اللہ اللہ کا نام، کتنا ذکر ہے، کتنا آسان ہے۔ ہم لوگ اس چیز سے اتنے دور بھاگ رہے، یہ چیز نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اللہ کا ذکر، حالانکہ آج اللہ کا ذکر کرنے کے لیے شرم آتی ہے لوگوں کو۔ کوئی اگر کوئی چیز دے دیا ہمارے کو، اگر نیچے گری ہوئی ہمارے ہاتھ سے اگر کوئی بیگ گر گیا، کچھ تو بھی گر گیا، اگر اٹھا کے کوئی دے دیا، اس کو جزاک اللہ خیر بولنے کے لیے شرم آتی ہے۔ آج مسلمان سامنے نظر آیا السلام علیکم، اللہ کا ذکر ہے، سلام کرنے کے لیے شرم آتی ہے آج لوگوں کو۔ کوئی اگر کھانے پہ بلایا، کوئی پینے کی چیز اگر پلا رہا ہے، اس کو بارک اللہ بولنے کے لیے شرم آتی ہے آج لوگوں کو۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آج لوگوں کو شرم آتی ہے۔ یاد رکھو، ہمارے اپنے گھر میں اگر ہمارے بچوں کو ہم اگر بولیں گے، اگر بچہ کوئی چیز بیٹا وہ چیز لے کے آ کے دے، بچہ لے کے آ کے دیا جزاک اللہ خیر بیٹا،
بچوں کو بولے کم از کم بیٹھے بیٹھے ہم ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ سے، ہمارے بچوں سے، ہمارے بھائی بہنوں سے اگر جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ ہی اگر ہمارے گھر میں ہی بولتے رہے، کتنی نیکیاں مل جائیں گی ہمارے لیے۔ لیکن اس چیز کا شعور نہیں رہنے کی وجہ سے ہم لوگ کیا ہے، بہت زیادہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے، بازار میں جا رہے تو کیا پڑھنا ہے، گاڑی میں بیٹھے تو کیا پڑھنا ہے، سفر کر رہے تو کیا پڑھنا ہے، یہ سب ذکر ہی تو ہے، یہ سب اذکار ہی تو ہے۔ لیکن اس کی جگہ ہم لوگ کیا ہے، اذکار تو چھوڑ دیے، عام طور پر زبان پہ نکلتا اماں گے، ایو، ارے، ابا، یہ چیزیں نکلتی۔ اللہ بولنے کی جگہ اللہ بھی نہیں بولتے، اللہ اکبر یہ بھی بول سکتے، کوئی اچھی چیز دیکھے اللہ اکبر بول سکتے، کم از کم گھر میں بجلی چلے گی تو کیا انا للہ، اتنا تو بول سکتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بھی مصیبت آئی فوراً یہ بھی ذکر ہے، ہر مصیبت کے وقت ایک ذکر انا للہ و انا الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے۔ لیکن یہ سب چھوڑ دے کے لوگوں کے دیکھا دیکھی میں، سنی سنائی باتوں میں اماں گے، ابا، ایو، باپ رے، اللہ کا نام چھوڑ دے کے یہ اماں کو، ابا کو، دادا کو، نانا کو یاد کر لینے والے آج بن گئے۔ یاد رکھو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ذکر کی کچھ فضائل ہم لوگ دیکھیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اگر ہم لوگ سب سے پہلے سورہ رعد آیت نمبر 28 اگر نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا معلوم ہوا؟ اتنی بہترین بات اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یاد رکھو ذکر سے ہی تسلی ہوتی ہے۔ دل کا سکون نہیں رہنے کی وجہ سے آج لوگ پریشان ہیں، کروڑوں کے مالک ہیں، لاکھوں کے مالک ہیں، بڑے بڑے گھر گاڑیوں میں ہیں، بلکہ یہ ناچنے گانے والے یا کرکٹرز یا پھر یہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز جن کو ہم دیکھتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ان کے پاس یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ بے چین ہیں، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ یاد رکھو، جیسا کہ میں کچھ دن پہلے ایک نیوز پڑھ رہا تھا، جو ہمارے ہندوستان کا ایک مشہور ایکٹر، تمل ایکٹر ہے جو رجنی کانت کے نام سے ہے، میں سمجھتا ہوں شاید نیوز میں ایسا آتا ہے، سنتا ہوں، پڑھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ایک ایک فلم کے لیے سب سے زیادہ پیسے لینے والا وہ وہی ہے، انڈیا میں سب سے زیادہ پیسے لینے والا، کروڑوں کا مالک ہے۔ لیکن وہ ایک انٹرویو میں کہتا ہے کہ میرے دل کو سکون نہیں ہے ابھی تک۔ یہ دل کو سکون نہیں رہنے کی وجہ سے کئی ایکٹریسز کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سوسائڈ کر کے مر جاتی ہے، خودکشی کر کے مر جاتی ہے، دلوں کو سکون نہیں ہے، رات کو نیند نہیں آتی ہے۔ وہی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صرف کیا ہے، وہ محنت مزدوری کرنے والے یا بھیک مانگ کے سونے والے ٹرین پٹریوں کے بازو میں سو جاتے ہیں، حالانکہ ریل گاڑی جب آتی ہے، ٹرین جب آتی ہے تو پوری زمین کو ہلاتے ہوئے آتی ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی ان کو سکون کی نیند آتی ہے۔ تو یہ دلوں کو سکون دینے والا اللہ ہے۔ اللہ چاہے تو ایک فقیر کو بھی سکون دے دیتا ہے، اللہ چاہے تو کروڑ پتی کو بھی سکون نہیں ملتی۔ تو یہ سکون کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر کرنے سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ ذکر کر کے دیکھو، ہمیشہ اذکار زبان پہ رکھو تو صحیح۔ یہ جتنے بھی اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھائے، دعائیں سکھائے، ذکر کرو۔ ہوں گے الگ پریشانیاں، قرضے، بیماریاں، یہ سب الگ ہوں گی وہ، لیکن اس کے باوجود ذکر اگر ہم کریں گے تو دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یاد رکھو۔ اچھا، اسی طرح سورہ احزاب اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے، سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ وہاں پر کچھ مسلمان مردوں یعنی مومن مردوں اور عورتوں کا اللہ تعالیٰ وہاں پر ذکر کرتے ہوئے ان کے لیے کیا ہے، مغفرت ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو، اب ان کے بہت ساری یہاں پر صفتیں بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ آخر میں کہتا ہے کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، مرد اور عورتیں جو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو معاف بھی کرے گا۔ ذکر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ذکر کرنے سے کیا ہے، ثواب ملتا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر 41 42 اگر ہم لوگ یہ آیتوں کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ اللہ کا حکم ہے، ذکر ایک عبادت ہے،
نماز پڑھنا جیسے عبادت ہے، ذکر کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ مسلمانوں تم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، بولے ہم اللہ کا ذکر چھوڑے دنیا والوں کا ذکر کرتے پھر رہے ہیں۔ بہت بڑی غلطی ہو رہی۔ زبان پہ کس کے بارے میں زیادہ ہماری زبان سے نام نکلتا ہے، کس کی یاد سب سے زیادہ ہوتی ہے، یہ اپنے آپ سے سوال کرنے نا۔ خاص طور سے خواتین، چغلی غیبتوں میں زیادہ وقت نکلتا ہے ہمارا، یا پھر اللہ کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 191 اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں۔ عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں اس دنیا میں، اس کائنات میں۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے، دیکھیے مثال کے طور پر اگر جو بھی سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کیسے بنایا، زمین کیسے بنایا، یہ ہوائیں کیسے چل رہی ہے، سورج کیسے نکل رہا ہے، اس طرح اگر ہم سوچیں گے سمندروں کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں، بہت ساری نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے کہ اللہ ہے، اللہ یہ سب چلا رہا ہے۔ اس کے بعد انہی عقل مندوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے، بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ذکر کبھی بھی کر سکتے، کیسے بھی، کسی بھی حالت میں کر سکتے، کھڑے ہو کر بھی کر سکتے، چلتے چلتے بھی کر سکتے۔ لیکن نماز کے لیے ٹھہرنا ہوگا، ایک جگہ ہوگی، ایک وقت مقرر ہوگا۔ روزے کے لیے ایک مہینہ، ایک وقت مقرر ہے، لیکن ذکر کے لیے کھڑے بھی کرو، بیٹھے بھی کرو، لیٹے بھی کرو، کسی بھی حالت میں ہم کر سکتے ہیں، بلکہ پاکی اور ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے وضو اور غسل کی بھی شرط نہیں، حالانکہ نماز پڑھنے کے لیے غسل ہونا ضروری ہے، لیکن ناپاکی کی حالت میں بھی انسان ذکر کر سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، یاد رکھو۔ اچھا، اس کے بعد سورہ جمعہ آیت نمبر 10 اگر ہم لوگ دیکھیں گے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح پانے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہتا ہے کہ نماز، یعنی جمعہ کی نماز جب ہم لوگ پڑھ لیں گے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد پھر بازاروں میں جاؤ، کام کرو، لیکن اللہ کا ذکر کرو۔ بولے مطلب یہ ہے کہ ہم کام کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، کون سے بھی محنت کرتے ہوئے بھی چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا نماز میں ہی نہیں، ذکر بولے تو خالی سلام پھیرنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیے، پھر اس کے بعد ہم لوگ ذکر نہیں کرتے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے نماز کے بعد جب تم چلے جاؤ بازار میں کام کرنے کے لیے، جب تم چلے جاؤ تو پھر وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ اچھا، اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 152 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ یہاں پر کتنی بڑی بات ہے، تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، یعنی تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ کیسے یاد کرتا اللہ تعالیٰ؟ اللہ اکبر۔ ایک حدیث اگر ہم لوگ دیکھیں گے جو کہ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال کرتا ہے میں اس کے مطابق ہوں۔ جب میرا ذکر کرتا ہے، یعنی میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے، میں اس سے بھی زیادہ بہتر مجلس میں، محفل میں میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے، میں ایک بازو کے برابر قریب ہوتا ہوں۔ اگر وہ ایک بازو قریب آتا ہے، میں 2 بازو کے برابر اس کے قریب آتا ہوں۔ اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اللہ کیسے یاد کرتا؟ بندہ اگر مجھے دل میں یاد کرے، اللہ تعالیٰ بھی یاد کرتا۔
پھر اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ مجلس میں یاد کرا، مطلب 4-5 لوگ بیٹھے، 2-3 لوگ بیٹھے وہاں پر، اب یہاں پر ہم لوگ بیٹھے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی تو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے، اللہ کا کلام ہی تو پڑھ رہے، تو یہ اللہ کا یاد کرنا، یہ اللہ کو یاد کرنے کی مجلس ہے۔ اسی طرح ہم گھر میں بیٹھے، فنکشن میں بیٹھے، کہیں پر بھی راستے میں ہے، کہیں پر بھی سفر میں ہے، کوئی بھی ملے کسی مسلمان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کے بارے میں ہم لوگ کوئی بات چیت کر رہے، اللہ کے بارے میں بات کر رہے، اللہ کو یاد کر رہے، ذکر کر رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں اس سے بھی زیادہ بہتر مجلس میں، یعنی اللہ کے پاس فرشتے جو ہے، فرشتوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی بڑے آدمی کو یاد کریں، دوسرا ہوتا ہے کہ وہ بڑا آدمی جو ہمارے نظر میں بڑا ہے وہ ہمیں یاد کرے۔ ارے انہوں میرے کو یاد کرے، کتنا خوش ہوتے ہم لوگ۔ ارے اچھا اتنے بڑے آدمی میرے کو یاد کرے، میرا نام لیے، کتنی خوشی ہوتی۔ اگر کوئی بڑا آدمی، کوئی عالم ہے، اگر عالموں میں بیٹھ رہے ہم لوگ، یا پھر کسی کو پولیٹیکل لیڈروں سے اگر کسی سے محبت ہے، وہ اگر ہمارا نام لے، کبھی کسی کے سامنے نام لے یا اسٹیج پہ نام لے، کتنا خوش ہوتے، دیکھے میرا نام لیے، دیکھے میرے ساتھ بازو میں ٹھہر کے فوٹو لیے انہوں۔ بھائی یہ دنیا کا کوئی آدمی نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو کسی مجلس میں تو میں اس سے بہتر مجلس فرشتوں کے سامنے میں تمہیں یاد کروں گا، بول رہے۔ تم اگر ایک ہاتھ آؤ، ایک بالشت آؤ تو اللہ تعالیٰ ایک بازو آتا، تم اگر چل کے آؤ تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتا، مطلب تم جتنا یاد کرو اللہ اتنا قریب ہوتا تمہارے، یہ ہے اس کا مطلب۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں گے حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں، فرشتے ڈھونڈتے ہیں، فرشتوں کی ایک جماعت، ان کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کہاں ہے، کون ہے، کہاں پر اجتماع ہو رہا، کہاں پر اللہ کی باتیں ہو رہی، وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اور جب کسی جماعت کو اگر پا لیتے ہیں تو آسمانی دنیا تک وہ پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اس مجلس کو، اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں ان کو آسمانی دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ، ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے کون کہاں پر کیا کر رہا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو، میرے بندے وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو اس وقت وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ ہم فلاں مجلس سے آ رہے ہیں، فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، وہاں پر تیرے بندے تیری تسبیح، تیری تکبیر اور تمہید، تمجید کر رہے ہیں، یعنی تجھے یاد کر رہے ہیں، وہاں پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، تیرا ذکر ہو رہا ہے اللہ وہاں پر۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ وہ لوگ میری تعریف جب کر رہے، میرا ذکر جب کر رہے، کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ، دیکھا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں اللہ اس سے بھی زیادہ عبادت کریں گے وہ، اللہ وہ تجھے دیکھیں گے نا تو اب جو ذکر کر رہے اس سے بھی زیادہ اور عبادت کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے فرشتوں سے وہ لوگ کیا مانگتے ہیں، وہ لوگ کس چیز کا سوال کر رہے، کیا مانگ رہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جنت کا سوال کر رہے تھے، اللہ وہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتا فرشتوں سے کیا وہ لوگ جنت دیکھیں؟ فرشتے کہتے اللہ جنت تو نہیں دیکھے، اگر دیکھ لیتے تو؟ اللہ تعالیٰ جب یہ سوال کرتا کہ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اس کی حرص طلب اور زیادہ ہوتی، اور زیادہ مانگتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے، یعنی کس چیز سے بچنا چاہ رہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو کیا انہوں نے دیکھا جہنم کو؟ اللہ تعالیٰ جب یہ سوال کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جہنم کو دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو؟ اس وقت فرشتے کہتے اللہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ ڈرتے، اللہ وہ اور زیادہ ڈرتے۔ اب اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے فرشتوں تم سب گواہ رہنا، تم سب گواہ رہنا، جس مجلس کو تم دیکھ کر آئے ہو تم سب گواہ رہنا، اس مجلس میں بیٹھنے والے تمام لوگوں کے گناہوں کو میں معاف کر دیا، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں ان کو بخش دیا، تم گواہ رہنا، کل قیامت کے دن آ کے بولنا اللہ تو نے ان کو معاف کرا تھا۔ اللہ اکبر، کتنی خوش نصیبی ہے، کتنی خوش نصیبی ہے۔
اور یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے اور آپ کے پاس یہ موقع بھی ہے. الحمدللہ ہمارے پاس ہم یہاں پر اجتماعات سننے کے لیے یہاں پر ہمیں موقع مل رہا. ہر ہفتے اگر ہم لوگ یہاں پر آئیں گے، تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی مشکل، تھوڑے سے گھر کے کام، تھوڑی سی نیند کی اگر قربانی کر کے اگر ہر ہفتے ہم یہاں بیٹھیں گے، ہر ہفتے ہمارے کو دیکھنے والے جتنے فرشتے ہیں اللہ سے جا کے ہماری بات کر رہے، اس میں میرا نام لے رہے، آپ کا نام لے رہے، آپ کے نام کے ساتھ اللہ کے سامنے بول رہے اللہ فلاں جگہ پر، فلاں علاقے میں، فلاں سینٹر پر اتنے لوگ تیرے بندیاں تیرے بندے بیٹھ کے اللہ تیرا ذکر کر رہے، تیری یاد کر رہے، جہنم سے ڈر رہے، جنت کی طلب میں وہ یہاں پر آ کے بیٹھے. اللہ تعالیٰ ہر ہفتے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے بول رہا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں فلاں بندے فلاں بندے فلاں بندے جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، اے فرشتوں کل قیامت کے دن تم گواہ رہنا، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. اتنا بہترین موقع اگر ہمیں ملے، ہر ہفتے ہمارے گناہ معاف ہو جائے، وہ بھی فرشتوں کی گواہی میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے، اس سے بہتر مجلس اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم ان مجلسوں کے فضائل کو نہ جانتے ہوئے یا جاننے کے باوجود بھی اس کی اہمیت نہ رکھتے ہوئے، آئے تو بھی چلتا، نہیں آئے تو بھی چلتا، سنے سو بات آئے، گھر میں بیٹھ کے بھی دیکھ لے سکتے، ویڈیو بھی دیکھ لے سکتے، ایسا بول کے کتنے لوگ لاپرواہی کی زندگیاں گزار رہے. جو لوگ اجتماعات سے دور رہتے، خاص طور سے یاد رکھو بہت بڑی غلطی کر رہے. آپ کے پاس موقع ہے، ایک تو علم سیکھنے کا موقع، ایک تو اتنی دیر بیٹھنے کا ثواب الگ سے، پھر اس کے باوجود فرشتے ہمارے اوپر گواہ رہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. کتنی نیکیاں ہیں. پھر اس علم سے اگر دوسروں کو ہم فائدہ پہنچائے، دوسروں کو سکھائے، اس کے ذریعے سے ملنے والا ثواب، پھر اپنے گھر سے یہاں تک چل کے آنے کا ثواب، پھر پیدل واپس جاتے ہوئے پھر وہ جو جانے کا ثواب، کتنا ثواب ہے. اگر 1 گھنٹے کا وقت، 2 گھنٹے کا وقت اگر ہر ہفتے نکال لیے تو کتنا ثواب ہے. کیا یہ ثواب بازار جانے سے ملے گا، شاپنگ کرنے سے ملے گا، کالج جانے سے ملے گا، اسکول جانے سے ملے گا، فنکشنوں میں جانے سے ملے گا؟ نہیں نا. تو کہاں ہے پھر ہمارے مسلمانوں کی اس کی اہمیت کہاں ہے؟ یاد رکھو یہ اتنی بہترین مجلسیں ہیں اور اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہے. اچھا پھر اس کے بعد اس حدیث میں کیا الفاظ ہے دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ گواہ رہنا، میں ان کو بخش دیا. اس کے بعد ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ، ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جو تیری یاد کرنے کے لیے اسی نیت سے اس مجلس میں تو نہیں گیا، بس کسی کام سے گیا تھا، لیکن جاتے جاتے کیونکہ یہاں پر کوئی مجلس ہو رہی ہے، کچھ باتیں ہو رہی، اب وہ دیکھ لیا وہاں پر بیٹھ گیا. اس کی نیت تو نہیں تھی پہلے سے وہاں پر جانے کی، لیکن دیکھ لیا وہاں پر بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مجلس اتنی زیادہ بابرکت مجلس ہے کہ اس میں وہ کسی بھی نیت سے آیا ہوں گا لیکن وہاں پر بیٹھ گیا، میں اس کو بھی معاف کر دیا. اللہ اکبر. دوسرے بھی اگر چلتے چلتے ایسا جا رہے، آواز سن لیے کیا تو بھی آ کے بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ ان کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا. تو یاد رکھو یہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے. اچھا اس کے بعد اگر ہم لوگ آگے دیکھیں گے، حدیثوں میں بہت سارے فضائل ہیں ذکر کرنے کے، ذکر کی مجلسوں کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کو یاد کرنے والے اور نہ یاد کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. دوسری حدیث یہ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا اور اس گھر کی جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا زندہ اور مردہ کی مثال ہے. معلوم کیا ہوا؟ ایک حدیث میں گھر کے تعلق سے آیا، ایک حدیث میں شخصیت کے تعلق سے آیا کہ اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے. جو اللہ کو یاد کرتا وہ زندہ ہے، جو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے. وہ حقیقت میں دل کے اعتبار سے وہ مردہ، اس کا دل مر چکا ہوتا ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا. اللہ کو یاد وہی کرتا ہے جس کا دل زندہ ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے، وہی اللہ کو یاد کرتا. اور گھر کے تعلق سے آیا کہ وہ قبرستان بن جاتا ہے گھر، پھر وہ گھر ہی نہیں رہتا جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو. کہاں سے ہوگا اللہ کا ذکر؟ جس گھر میں 24 گھنٹے ٹی وی چلتی ہو، جس گھر میں ڈش ہمیشہ آتا ہو، جس گھر میں ہمیشہ سیریلز چلتے ہو، میوزک چلتا ہو، ہر ایک کے موبائل میں فلمیں ہو. ہاں ہر آدمی گھر کے جتنے 4 افراد ہیں تو 4 افراد کے ہاتھوں میں موبائل، اور ہر آدمی اپنے اپنے موبائل میں کوئی گیم میں لگا ہوا ہو، کوئی واٹس ایپ پہ، کوئی فیس بک پہ، کوئی یوٹیوب کے شارٹس دیکھنے میں، یا پھر کوئی ٹک ٹاک کے ویڈیوز بنانے میں لگا ہوا ہو. جو اپنے اپنے موبائلوں میں، میوزک میں، گانوں میں لگا ہوا ہو، وہ اللہ کا ذکر کیسا کرے گا؟ تو پھر جس گھر میں اللہ کا ذکر ہی نہیں ہوتا تو وہ گھر قبرستان ہے، وہ گھر نہیں ہوتا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
قبرستان میں تو ذکر نہیں ہوتا نا وہاں اسی لیے حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ قبرستان میں اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا، قبرستان میں قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اب گھروں کو بھی قبرستان نہیں بنانا بولے تو گھر میں پھر قرآن کی تلاوت بھی ہو، اللہ کی یاد بھی ہو، گھر کے 4 افراد ہیں تو 4 افراد بیٹھ کے کبھی اللہ کے بارے میں کچھ باتیں تو کرے، کم از کم ایک مرتبہ قرآن نکال کے ایک دوسرے کو ترجمہ تو سنا لے، حدیث کی کوئی کتاب تو پڑھ لے، گھر میں ایک دوسرے کو تو کم از کم سبحان اللہ، ماشاء اللہ، السلام علیکم، الحمدللہ، اللہ اکبر، کچھ تو بھی ہو اللہ کا ذکر۔ بچوں کو تو کم از کم سکھانے والے بنے، ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو بھی اللہ کا ذکر سکھانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس لیے صبح اٹھے یا شام کو جب بھی وقت ملا، جا بیٹا مسجد میں جا پڑھ لے کے آ جا۔ اگر وہی گھر میں ہمارے بچوں کو ہم بٹھا کے اگر قرآن سکھاتے، اللہ کا ذکر، اللہ کا ڈر سکھاتے، تو پھر ہمارے لیے بھی ثواب، اور ہمارا گھر قبرستان نہیں بنے گا۔ یاد رکھو اس چیز کو، تو گھروں میں اللہ کا ذکر ہو، ورنہ پھر وہ گھر نہیں ہے، وہ گھر قبرستان ہے، وہ آدمی نہیں ہے بلکہ وہ مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ اچھا، اس کے بعد ذکر کرنا ہے تو ذکر کے تعلق سے آج بہت سارے اذکار ہم لوگ پڑھتے ہیں، صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیں ہم پڑھتے ہیں۔ ایک شکایت ہمیشہ ہوتی ہے کہ بھائی ہم لوگ کچھ فائدے کے لیے یا کوئی مصیبت کے لیے، کوئی جب بیماری آتی ہے اس کو دور کرانے کے لیے کوئی اذکار کرتے ہیں، اس کا ہمارے زندگیوں میں کوئی اثر نہیں نظر آتا، وہ ہمارے کو فائدے مند نہیں نظر آ رہی، اس سے ہمارے کو فائدہ نہیں ہو رہا، کیوں؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو اصل میں ذکر کچھ لوگ کرتے بھی ہیں تو وہ ذکر کرنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے۔ اصل میں ذکر کرنے والا کن چیزوں کو، کن باتوں کو یاد رکھے، ذکر کرنے کا طریقہ کیسا ہو، ذکر کیسے کریں جس سے ہماری زندگیوں میں اس کے کچھ اثرات بھی ہو، تو اس کا طریقہ یاد رکھ لو۔ پہلی چیز یہ ہے، زبان سے ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارا دل بھی اس کا ساتھ دے، دل بھی ہمارا ساتھ ہو۔ ہم زبان سے کچھ بول رہے ہیں لیکن ہماری سوچ کچھ اور ہے، ہم کیا بول رہے ہیں ہم کو نہیں معلوم ہے، تو پھر ایسے ذکر کا کیا فائدہ؟ ہم سبحان اللہ بولے، ہم الحمدللہ بولے، ہم اللہ اکبر بولے، ہم استغفر اللہ، ہم کیا بولے ہمارے کو معلوم نہیں، حالانکہ ہماری حالت ایسی ہے، زبان اور دل ایک ساتھ ہونا تھا ذکر میں، لیکن یہ دونوں الگ الگ ایسے ہو گئے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی کیا ہے؟ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی سوال کرے کہ بھائی تم پہلی رکعت میں کون سا سورہ پڑھے، ہمارے کو خود یاد نہیں رہتا کہ ہم کیا پڑھے۔ ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم کتنی مرتبہ بولے، اگر نماز کے بعد کوئی پوچھے کتنی مرتبہ بولے، ہم کو یاد نہیں رہتا۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سا سورہ پڑھے، یاد نہیں رہتا۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے، اگر کوئی پیچھے ٹھہرے ہوئے تو امام صاحب کون سی رکعت میں کون سا سورہ پڑھے، ہم کو یاد نہیں رہتا، پوچھے تو نہیں بولتے اکثر لوگ، کیا پڑھے کہ انہوں پڑھے، ہم ان کے پیچھے ٹھہرے بس۔ ہمیشہ عادت ہوگی نماز پڑھنے، ہمیشہ کی طرح ہم لوگ نماز پڑھ لیے، جلدی جلدی سلام پھیر دیا، آگے۔ ہم خود نماز میں کیا پڑھے ہمارے کو یاد نہیں رہتا، نماز کے بعد سلام پھیر دیا، فوراً اٹھ کے بھاگ گئے۔ نماز کے بعد اکثر لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی جو عادت بن گئی، دیکھیے ایک ہوتا ہے عادت بن جانا، جیسا کہ بولتے ہیں نا وہ لت لگ جانا، کچھ لوگوں کو روٹین میں ایک چیز عادت ہے، ایکشنز کرنے کی عادت ہو گئی، بس اتنا ہی۔ اب اس میں ہمارا دل کتنا انوالو ہو کے ہے، دل کی گہرائیوں سے کر رہے، خوشی سے کر رہے، یہ نہیں معلوم ہے کون سا کی۔ سلام پھیر دیا، ہاتھ اٹھایا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، ایسا بول دیے، خلاص اٹھ کے چلے گئے۔ ہمیشہ کی طرح ہر نماز میں یہ 2 دعائیں یاد ہو گئی، وہ 2 دعائیں پڑھ لیے، اس کے بعد سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اتنا سپیڈ، اس سے بھی زیادہ، بہت 2-3 دعائیں ہمیشہ وہ یاد ہو۔ کیا مانگے بھائی دعا میں، کیا مانگے کی یاد نہیں ہے، جو یاد تھا، اور وہ دعا کرتے ہوئے ادھر دیکھے ادھر دیکھے، ادھر ہاتھ پھیرے، جلدی اٹھے بھاگے۔ نماز کے بعد سلام پھیر کے بیٹھ کے کم از کم اذکار پڑھنے کا بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم کیا پڑھے ہم کو نہیں معلوم، تو پھر اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلی چیز یاد رکھو، ذکر کرتے ہوئے زبان سے ذکر کرتے ہیں تو پھر دل بھی ساتھ ہو۔ پھر اسی طرح مثال کے ذریعے سے بھی اگر اس بات کو سمجھیں تو اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے جیسے ہم اللہ کے ساتھ کر رہے، ہم کیا کر رہے نہیں معلوم، کیا بول رہے اور کیا کر رہے بہت فرق ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے ساتھ کوئی کرے، اگر ہمارے سامنے آ کے کوئی ٹھہرا اور اگر ہمارے کو بول رہا، لیکن بول رہا زبان سے کچھ اور، دیکھ رہا کچھ اور، ہم یہاں سامنے ٹھہرے، وہ ادھر دیکھ کے بولا اجی تم بہت اچھے ہے، اچھا دکھتا، ہماری تعریف کر رہا، تم بہت اچھے ہے، تم بہت خوبصورت ہے، تم میری مدد کرے، انہیں کتنی بھی تعریف کرو، لیکن تمہارے کو دیکھ کے نہیں بول رہا، ادھر دیکھ کے بول رہا، خوش ہوتے نہیں ہوتے، ناراض ہوتے۔
کیا کر رہا, تو میری تعریف کر رہا, تو میری بڑائی کر رہا, یا نہیں تو پھر میری کچھ اور ہی چیز تیرے دل میں نیت کچھ خراب ہے. ہمارے کو خود اگر ہمارے سے کوئی بات کر رہا, ہماری طرف دیکھ کے نہیں بات کر رہا تو ہمارے کو غصہ آتا. ہم اللہ کا ذکر کر رہے لیکن دیکھ رہے کہیں اور ہے, دل کہیں اور ہے, دل میں سوچ کچھ اور ہے, زبان سے کچھ اور ہی چل رہا. بہت سارے لوگ ہاتھوں میں تسبیح لے کے بس عادت ہوگی, خالی یوں ڈھکلتے رہتے, ادھر بات کرتے رہتے. کیا چل رہا ہے یہاں پر سمجھ میں نہیں آتا ان کو. کیا پڑھ رہے جی بولے تو نہیں معلوم, خالی ادھر باتیں کرتے دکان میں, یہ فروٹ دو, وہ کپڑے دو, یہ لیکن ایسا چلتے رہتا. وہ کیا چل رہا بھائی؟ تو یہ طریقہ نہیں ہوتا. یاد رکھو, ہماری سوچ, ہمارا دل. دیکھیے ایک اور مثال سے آپ لوگوں کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. آپ خود اپنے آپ سے سوال کر لینا, نماز میں غلطی ہوتی ہے سوچ کی وجہ سے یا پھر سوچ میں کبھی غلطی ہوتی ہے نماز کی وجہ سے؟ نماز میں غلطی ہوتی ہے سوچ کی وجہ سے. دکان کی سوچ, کھانے کی سوچ, پکانے کی سوچ, بچوں کی سوچ, دوسری سوچ آتے ہیں, دوسرے خیالات آتے ہیں, اس کی وجہ سے نماز تو خراب ہوئی ہماری. لیکن ہم کبھی سوچ رہے نماز کی وجہ سے ہماری سوچ کبھی خراب ہوئی نہیں ہوتی, کبھی نہیں ہوتی. تو پھر ہمارا دل نماز میں, اللہ کی یاد میں, اللہ کے ذکر میں کتنا لگا ہوا ہے یا دنیاوی چیزوں میں کتنا لگا ہوا ہے, اپنے آپ سے سوال کر لینا. تو بہرحال ذکر جب بھی ہم کرتے ہیں اس وقت دل بھی ہمارا ساتھ ہو. ٹھیک ہے. اب دوسری چیز سنت سے ثابت ہو, ہم جو بھی ذکر کر رہے ہیں سنت سے ثابت ہو. ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو اذکار سنت سے ثابت نہیں ہے, صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے, وہ بتا دیتے ہیں. اب سننے والے بس اس کو سن لیا. اب تو یوٹیوب ہو گیا, ہر آدمی اب یوٹیوب پہ بیٹھ کے کیا ہے, اس کو قرآن حدیث کا علم ہو نہ ہو, کلمہ بھی پڑھنے آتا ہو یا نہ ہو, کبھی قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہو, دین کو سمجھا ہو نہ ہو, کچھ بھی نہیں, یوٹیوب سامنے آ گیا, ویڈیوز بنا دیا, ڈال دیا, بس. عورتیں بھی مرد بھی ہر ایک شروع ہو گئے. دین کی کوئی بنیادی چیزیں بھی نہیں معلوم, بول دیے بھائی ہاں. اور کچھ لوگ تو جانتے بوجھتے ڈگریاں بھی حاصل کر لیتے, اس کے باوجود بھی صرف چند پیسوں کے خاطر جھوٹی باتیں بیان کر دیتے ہیں. ایسے ایسے اذکار بتا دیتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی پتہ نہیں کتنے میسیجز میرے کو آ گئے اس میں کہ پہلی رمضان میں یہ پہلا چاند دیکھنے کے بعد اتنی رکعت نماز پڑھنا, اس کے بعد اتنی مرتبہ یہ پڑھنا, اس کے بعد تم جو مانگو وہ قبول ہو جاتا. کون بولا بھائی؟ کہاں ہے بھائی یہ؟ شب برات میں یہ پڑھنا ہے, شب معراج میں یہ پڑھنا ہے, ہاں پہلا چاند دیکھ کے یہ پڑھنا ہے, پھر اس کے بعد پتہ نہیں ابھی یہ شب قدر آ رہی تو اس وقت بھی ایک نماز شروع کر کے بول دیتے کہ یہ نماز ہے, اتنی رکعت پڑھنا ہے, پھر اتنی رکعت میں یہ سورہ پڑھنا ہے, یہ سورہ 10 بار پڑھنا, یہ سورہ 100 بار پڑھنا, اس کے بعد جو ہے سو ایسا لیٹ کے سو جانا, پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے. دل میں تمہاری خواہش پوری ہو جاتی, یہ اذکار پڑھے تو یہ ہو جاتا, وہ اذکار پڑھے تو وہ ہو جاتا, یہ پڑھے تو جلدی رشتے آ جاتے, وہ پڑھے تو جو چاہے وہ چیز مل جاتی, گارنٹی کے ساتھ بول دے رہے. پتہ نہیں ایسے ایسے وہ تھمبنیلز بنا کے رکھ دیتے کہ اگر یہ بات گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں, اگر یہ چیز قبول نہیں ہو گئی, یہ عمل اگر نہیں ہو گیا تو مجھے گولی مار دینا. ایسے بھی دعوے کرنے والے لوگ ہیں, جھوٹے لوگ. تو یاد رکھو, تم جو بھی ذکر کر رہے ہیں, خاص طور سے جو سوال آتے ہیں, اولاد ہماری سدھر جانا, بچیوں کا رشتہ جلدی آنا, اچھا آنا, یہ ہونا وہ ہونا, ہمارے شوہر سدھر جانا, ہمارے گھر میں برکت آ جانا, اس کے لیے کیا پڑھنا, کون سے اذکار ہے, کون سی دعائیں ہیں؟ وہ اذکار پڑھو جو صحیح حدیث سے ثابت ہے, جو سنت سے ثابت ہے, جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یا صحابہ نے وہ پڑھ کر عمل کیا تو پھر وہ کرو. لیکن جو قرآن اور سنت میں نہیں ہے, صحابہ سے وہ عمل ثابت نہیں ہے, نہیں وہ پڑھے تو فائدہ ہو رہا نا, جائز نہیں ہے, فائدہ ہوئے تو بھی جائز نہیں ہے. ویسے تو کئی بوڑھیاں ہیں جو شیطانی اعمال, شیطانی وہ جتنے بھی عامل بابا ہے وہ شیطانوں کے نام لکھ کے بھی دے دیتے ہیں تعویذوں کے نام سے, اور اذکار بھی ایسے بتا دیتے ہیں, بول دو یہ پڑھنا ہے تمہیں, یا میکائیل پڑھنا ہے, یا اسرافیل اتنی مرتبہ پڑھنا ہے, یہ ذکر سکھا کے بول دیتے, یا جنید بولو بول کے کچھ لوگ اس طرح کے اذکار بتا دے. اب اسے فائدہ ہو رہا, شیطان فائدہ دلاتا تمہارے کو, دکھاتا. فائدہ ہونا حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی, یاد رکھو. اس لیے جو بھی اذکار پڑھتے, جو بھی ذکر کرتے ہیں وہ سنت سے ثابت ہونا. اسی طرح ہم لوگ جو سنت سے ثابت نہیں ہوتے, ان اذکار میں سے ایک اذکار جو ذکر کرتے ہیں آیت کریمہ کے نام سے.
آیت کریمہ کے نام سے 25,000 مرتبہ، 25 لاکھ مرتبہ چنچوں پہ گنو، گھٹلیوں پہ پڑھو، مدرسے کے بچوں کو لے کے آؤ، نئے گھر کے اوپننگ ہے، نئے دکان کی اوپننگ کر رہے، اب لے کے آؤ، سب سے پہلے بٹھاؤ پورے جتنے بھی حافظ قرآن ہے، ایک ایک کو اپنے اپنے ہاتھوں میں پارے دے دو یا گٹلیاں دے دو، اب وہ پورے پڑھتے جا رہے، جھولتے جا رہے، اس کے بعد ناشتہ کر لیے یا بریانی کھا لیے، اس کے بعد چلے گئے، ہو گیا، جاؤ کیا کرے، ذکر کرے، ذکر کی مجلس ہے یہ۔ اب وہ ذکر کی مجلسوں میں کچھ لوگ ہا ہو لگا رہے، یہ بھی شروع ہو گیا، کچھ لوگ ناچ رہے، کچھ لوگ ڈانس کر رہے، کچھ لوگ یوں منڈیاں ہلا رہے، اللہ ہو بول کے ایسا بھی کر رہے، پتہ نہیں عجیب عجیب ذکر اذکار نکال کے رکھے۔ تو یہ ذکر، یہ جو بھی اذکار ہم پڑھ رہے سنت سے اگر ثابت نہیں ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کی مجلسیں بھی جائز نہیں ہے، گھر کے اوپننگ میں ہو، دکان کے اوپننگ میں ہو، کیونکہ ہمارے نبی اور ہمارے صحابہ کبھی یہ آیت کریمہ پڑھے نہیں، اس طرح گٹلیوں پہ چنچوں پہ نہیں پڑھے، اور یہ ہاتھ میں تسبیح بلکہ وہ گننے کی مشین بھی آ گئی، 1 2 3 ٹھک ٹھک ٹھک، اس میں دیکھتے ہوئے دباتے ہوئے پڑھ رہے، جائز نہیں ہے جائز۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ نہیں بتائے وہ طریقہ ہم ثواب کی نیت سے نہیں کر سکتے، تو اس طرح یہ اعمال ایسا طریقے سے ہم لوگ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میت پہ بھی ایسا اگر دیکھیں گے تو بہت سارے اذکار ہے، میت پہ بھی قرآن لے کے بیٹھ جانا، ذکر کرنا، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 چیزیں، پہلے ذکر کرتے ہوئے زبان کا ساتھ دے، دل بھی ساتھ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ اذکار سنت سے ثابت ہو، اور تیسرا اس کا معنی معلوم ہو، کم از کم معنی معلوم کرنے کی کوشش کرے، مطلب معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورنہ اسی لیے جو لوگ غلط چیزیں بتا دیتے، شیطانوں کے نام بتا دیتے یا فرشتوں کے نام بتا دیتے، تو ہم ان کا بھی نام لے کے ذکر کر رہے، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کچھ اذکار جو صحیح حدیث سے ثابت ہے انشاءاللہ وہ بتا کے اپنی بات کو مکمل کر دوں گا۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں، ترازو میں بہت بھاری ہے اور رحمان کو بہت پیارے ہیں۔ 2 کلمے ہیں زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن ترازو میں بہت وزنی ہوں گے، بھاری ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے بھی ہے وہ کلمات۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ترجمہ اس کا، اللہ پاک ہے اپنی تعریفوں اور اپنی خوبیوں کے ساتھ، اللہ پاک ہے عظمت والا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ کیا مشکل ہوئی یہ پڑھنے سے، کیا تکلیف ہوئی یہ پڑھنے سے، کیا پسینہ ٹپکا یہ 2 کلمات کہنے سے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چلتے چلتے، سفر کرتے کرتے، کالج جاتے جاتے، آج عادت ہو گئی، کالجوں میں، بسوں میں، کہیں پر بھی آٹو میں بیٹھے، گاڑی پہ بیٹھے جا رہے، بلکہ اتنی عادت ہو گئی کہ کھاتے پیتے ہمیشہ ہاتھ میں موبائل ہے، دبائے، ہمیشہ میسیجز یہ کرے وہ کرے یہ کرے، اس کو فارورڈ، ہمیشہ کچھ بچوں کی ایسی بری عادت ہوتی، اس میں رہتا 2 ہاتھوں سے۔ اس سے بہتر ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، بس میں بیٹھے ہوں، لگا دیے ہیڈ سیٹ کانوں میں لگا لیے، میوزک سنتے ہوئے جا رہے، بازو میں اس کو چھیڑ رہے، اس کو چھیڑ رہے، اس سے باتیں کر رہے، اس سے ہنسی مذاق کر رہے۔ وہ فضول چیزیں کرنے سے بہتر ہے کہ بیٹھے بیٹھے، اب ایگزام نزدیک ہے، اگر قریب ہے تو کتنا زیادہ پڑھتے، اس سے بہتر ہے نا کہ آپ جب پڑھ رہے ٹھیک ہے پڑھو، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن خالی اوقات میں دوسری چیزوں میں وقت گزارنے سے بہتر ہے کہ آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پکاتے پکاتے، گھر میں جھاڑو دیتے ہوئے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں نا، آسان کلمے ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اگر کہتا ہے تو اس کا کہنا ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یعنی اب سورج طلوع ہوا، یہ جتنی بھی کائنات میں سورج طلوع ہوا، سورج کی روشنی جس چیز پر پڑ رہی ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے یہ کہنا، اللہ اکبر، یہ پوری دنیا اس میں جو چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے بہتر ہے کیا کہنا، صرف سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا کہنا، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اگر یہ پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور تمام تعریفات اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو بہرحال اگر اتنا ہم لوگ پڑھیں گے، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی اور اس کے 100 برائیاں مٹائی جاتی ہے، اور شام تک شیطان سے وہ بچا ہوا رہتا ہے۔ شیطان سے بچاؤ کا یہ ذریعہ بنتے ہیں صرف اتنا کہنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک کلمہ یہ اگر ہم لوگ پڑھیں گے 100 مرتبہ تو اس کے اتنی نیکیاں ہیں کہ 10 غلام بھی آزاد کرنے کا ثواب، حالانکہ آج غلاموں کا سسٹم ہے نہیں، اور 100 نیکیاں لکھی جا رہی ہے، 100 برائیاں مٹائی جا رہی ہے، اور شام تک شیطان اسے کچھ کر نہیں سکتا۔ شیطان سے بچ سکتا ہے ایسا آدمی جو یہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بلکہ اس حدیث کے آگے الفاظ یہ بھی ہے، قیامت کے دن کوئی بھی اس سے زیادہ فضیلت والا عمل لے کر حاضر نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ یہ عمل کیا ہوگا، اور قیامت کے دن یہ جو عمل کرا اس سے زیادہ اچھا عمل، بڑا عمل کسی اور کا نہیں ہوگا، لیکن کوئی اگر یہی عمل اس سے زیادہ پڑھ کے آیا ہو، اگر کوئی 100 مرتبہ پڑھا ڈیلی، کوئی اگر 200 مرتبہ پڑھا تو وہ اس سے آگے بڑھ سکتا، لیکن اس کے علاوہ دوسرا عمل اس سے زیادہ قیامت کے دن لے کے آنے والا نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک اور حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، جو دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، یہی کلمات کون سے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، دن میں 100 مرتبہ اگر یہ کلمات پڑھے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اس کے گناہ جو 100 مرتبہ دن میں یہ پڑھتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور حدیث دیکھیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، اور سبحان اللہ الحمدللہ کہنا ترازو کو بھر دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن ترازو کو بھرنے والے یہ کلمات ہے، کیا؟ سبحان اللہ الحمدللہ یہ پڑھنا۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کچھ فقراء یعنی کچھ فقیر، کچھ غریب صحابہ آئے، مہاجرین آئے، اور آ کر بولے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلند درجے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں تو مالدار لوگ لے گئے، یعنی بہت زیادہ درجے، بہت زیادہ نیکیاں اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں یعنی جنت تو مالدار لوگوں کو مل گئی۔ کیسے؟ کہ وہ ہماری طرح نماز بھی پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے لیے مال سے حاصل ہونے والی فضیلت تو اور الگ سے ہے نا، جیسا کہ وہ لوگ حج کر سکتے، عمرہ کر سکتے، جہاد کر سکتے، صدقہ کر سکتے، لیکن وہ چیز ہم نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کرنا؟ دیکھیں صحابہ کے اندر حرص کیسی تھی، تڑپ کیسی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن جن صحابہ کے پاس پیسے ہیں وہ تو ہمارے سے زیادہ آگے نکل گئے نا نیکیوں میں، ہمارے سے زیادہ جنت میں ان کو نیکیاں مل رہی گی نا۔ کیسے؟ وہ لوگ جہاد کر سکتے، مطلب جہاد کرنا بولے تو بھی کیا ہے، ان کے پاس گھوڑے ہیں، سواریاں ہیں، تیر تلوار ہے، ہمارے پاس غریبی کی وجہ سے وہ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا، وہ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں تو اس کی نیکیاں الگ سے ان کو مل گئی۔ وہ حج کو جا سکتے، پیسے ہیں، ہم نہیں جا سکتے، ہم غریب ہیں۔ وہ عمرہ کو جا سکتے، ان کے پاس پیسے ہیں، تو یہ حج، عمرہ، جہاد، صدقہ کرنے کا فائدہ ان کو زیادہ ہوا، نیکیاں زیادہ مل گئی، وہ ہمارے سے زیادہ نکل گئے نا، آگے نکل گئے پھر نیکیوں میں۔ اب ہم کیا کرنا؟ دیکھیے نیکیاں کمانے کی تڑپ صحابہ کے اندر، نیکیاں جمع کرنے کی حرص، انہوں ہمارے سے زیادہ آگے نکل گئے۔ اللہ کے رسول، ہم کیا کرنا پھر؟ ہمارے پاس انہیں پیسے میں آگے نکل گیا، انہوں سونا زیادہ خرید لیے ہمارے سے، انہوں کپڑے زیادہ خرید لیے ہمارے سے، انہوں ہمارے سے زیادہ جلدی گھر بن لیے، انہوں 2 گاڑیاں خرید لیے، ہمارے سے آگے انہوں نکلے، اب ان سے آگے ہم نکلنا۔ انہوں بچی کی شادی میں 10 لاکھ خرچ کرے، ہم 15 لاکھ خرچ کر کے بتانا، آگے ہم دنیا کی چیزوں میں نکلنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں اگر رمضان میں 2000 کا جوڑا خریدے تو ہم 3000 کا خرید کے بتاتے، ہم اس میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کبھی یہ سوال نہیں کرے، دنیا کی چیزوں میں آگے بڑھنے کا سوال نہیں کرے ہمارے صحابہ۔ نیکیوں میں کیسا آگے بڑھنا؟ اللہ کے رسول، مالدار تو ایسے آگے بڑھ جا رہے، ہم پیچھے رہ جا رہے، ہم نیکیوں میں کیسے آگے بڑھنا، یہ سوال کر رہے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں جو تم میں سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہوگا، اگر یہ عمل کر لیے تو اس سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہوگا مگر وہی شخص جو تمہاری طرح کا عمل کرے۔
یعنی ایک عمل میں ایسا بتاتا ہوں، اگر یہ عمل کریں گے نا اس سے زیادہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، لیکن یہی عمل کوئی دوسرا کر لیا، اس سے زیادہ کر لیا، تو پھر وہ آگے نکل سکتا لیکن اس سے زیادہ نہیں آگے جا سکتا۔ اب وہ یہ ہے کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ تم غریب ہے، تم پیسے خرچ کر کے، صدقہ کر کے، خیرات کر کے، جہاد کر کے، حج عمرہ کر کے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے، نیکیاں اتنے نہیں کما سکتے نا، ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد یہ عمل کر لو، بس 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو، تو پھر وہ لوگ مالدار، مال خرچ کر کے جتنا ثواب حاصل کریں گے اتنا ثواب تمہارے کو یہ عمل کرنے سے مل جاتا، جاؤ بول کے بھیج دیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد پھر سے آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمل جو آپ ہم کو بتائے نا، وہ عمل ہمارے مالدار صحابیوں کو، مالدار ساتھی جو ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی معلوم ہو گیا، انہوں بھی شروع کر دیے، اب ہم کیا کرنا؟ دیکھیے، اب وہ مالدار صحابہ جو تھے ان کو بھی یہ فخر نہیں تھا، ارے ہم تو پیسے دے دے رہے نا بھائی، خرچہ کر دے رہے نا، اللہ کی راہ میں دے دے رہے، عمرے پہ عمرہ کر لے رہے، ہمارے کو کیا بہت نیکیاں ہیں، آج جیسا فخر ہے اکثر لوگوں کو ویسا فخر وہ صحابہ کو بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، وہ عمل ہمارا چل رہا الحمدللہ نیکیاں، اس کے ساتھ ہم یہ بھی نہیں چھوڑتے، معلوم ہوا اب وہ صحابہ بھی جن کے پاس پیسے تھے انہوں بھی سبحان اللہ الحمدللہ انہوں بھی پڑھنا شروع کرے۔ اب یہ غریب صحابہ آ کے بولے اللہ کے رسول اب ہم کیا کرنا؟ پھر مالدار صحابہ بھی یہ شروع کر دیے، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ دے دے۔ صحیح مسلم میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، صحیح مسلم میں یہ حدیث، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا فضل ہے، مال دیا اللہ تعالیٰ وہ اللہ کا فضل ہے، اب میں کیا کروں؟ اب اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دیا پڑھنے کی، انہوں بھی پڑھ رہے الحمدللہ، وہ اللہ کا فضل ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن تمہارے کو جتنا کمانا ہے نیکیاں یہ ہمیشہ پڑھتے رہو بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کے بھیج دیے۔ تو کیا ہے، نماز کے بعد کم از کم 5 منٹ وقت نہیں لگتا، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ۔ کتنا آسان عمل ہے اور کتنی زیادہ فضیلت ہے اس کی، اگر ہم یہ ہمیشہ پڑھ لے تو ہمارے لیے اتنا ثواب ہے، یاد رکھو۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہے، صحیح مسلم کی روایت۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ کہنا یہ صدقہ ہے، صدقہ۔ اگر کوئی غریب ہے، غریب صدقہ اگر نہیں کر سکتا، غریبوں کو نہیں دے سکتا، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، تو وہ بیٹھے بیٹھے، چلتے چلتے، کام کرتے کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ 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 پڑھے، تو جو مالدار مال خرچ کر کے صدقہ کر کے جو فائدہ، جو ثواب حاصل کرتا، غریب صرف سبحان اللہ الحمدللہ بول کر بھی وہ صدقہ دینے کا اتنا ثواب وہ بیٹھے بیٹھے حاصل کر سکتا ہے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے، ایک صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی خبر نہ دوں؟ جنت کے خزانے، جنت کے خزانے، اللہ اکبر۔ دنیا کے خزانے کبھی دیکھ لیے تو کیا بولتے ہیں، خزانہ مل گیا بھائی اس کو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے خزانے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی خبر نہ دوں، وہ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ہر برائی سے بچنے اور ہر نیکی کی کرنے کی طاقت اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا ہے ترجمہ؟ ہر برائی سے بچنے اور ہر نیکی کرنے کی طاقت اللہ کی طرف سے ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے بولے۔ تو بیٹھے بیٹھے، چلتے چلتے، کچھ بھی کام کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ اگر ہم لوگ پڑھے، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانے ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ تو بہرحال یہ چند اذکار، ویسے تو صحیح احادیث میں بہت سارے اذکار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لیکن یہ چند اذکار جو آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، تو بہرحال یہ بڑے آسان ہیں، چلتے پھرتے کبھی بھی کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ذکر اگر ہم ہمیشہ کرتے رہیں، زبان اگر ہماری ذکر سے تر رہے، تو دنیا میں بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق دے دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔